بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ورثہ ایک صنف کے ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو من لا یرد کے اعتبار سے اصل مسئلہ بنایا جائے. پھر جو بچے وہ سارا من یرد کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے بیوی بیٹی. ٹھیک ہے، اچھا بھائی، اصول کے اعتبار سے بیٹی کو سمن اور نصف. ٹھیک ہے، اچھا بھائی، اب ہم نے دیکھا کہ ورثہ ایک صنف کے ہیں اور ان کے ساتھ من لا یرد بھی ہے. تو من لا یرد کے اعتبار سے اصل مسئلہ بنایا جائے، یعنی سمن کا سمن ہے 8، اصل مسئلہ 8 سے. ٹھیک ہے نا، من لا یرد کے اعتبار سے اصل مسئلہ بنایا جائے. تو اس کے اعتبار سے سمن ہے تو 8، نصف سے نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے نا، من یرد کے اعتبار سے اصل مسئلہ نہیں بنے گا من لا. ہاں، تو من لا یرد یا تو سمن ہوگا یا ربع ہوگا یا ربع ہوگا یا نصف ہوگا. شوہر ہے تو نصف ہوگا اگر اولاد نہیں ہے تو اس سمن میں سے ایک بیوی کو دے دیا ہے نا. پھر جو بچے سارا بیٹی کو دے من یرد کو دے دیں گے. یہ ہو گیا 7. ٹھیک ہے نا، باقی سارا 7 ہی بچا ہے. اب اصول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سمن اس کو اور نصف کے اعتبار سے 4 اس کو ملنا چاہیے. 4 باقی کتنے بچے؟ 4 اور 1 5 3. تو 3 دوبارہ بیٹی کو دے دیں ہمیں، کیونکہ یہی من یرد ہے. رد اس کو ہی کہتے ہیں، بچا ہوا سارا مال اسی کو دے دو اور ان کے حصے کے اعتبار سے دو. تو ان کے حصے تو جب کئی ہوں، ایک ہی ہے، اس لیے جتنی بیٹیاں ہیں ان کو دے دو. تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی 8 حصے کریں گے، ایک حصہ بیوی کو دے دیا جائے گا اور 7 بیٹیوں کو دے دیا جائے گا. حالانکہ نصف کا تقاضا تو یہ تھا کہ 4 دینے چاہیے، تو نصف کے اعتبار سے 4 بھی دیا اور بقایا بھی جو بچے وہ بھی اس کو دے دیا. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ وہ رشتے ہیں جو عقد نکاح سے آتے ہیں. باقی سارے رشتے خونی ہیں. ذوی الفروض میں سارے رشتے خونی ہیں، یہ خونی نہیں ہے، یہ نکاح کے اعتبار سے بنے ہیں، اس لیے ان کو رد نہیں کیا جاتا ہے. باقی سب کو رد کیا جاتا ہے. اچھا بھئی، یہ ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال، شوہر اور بیٹی. ٹھیک ہے، اس کو کتنا ملے گا؟ ربع. اس کو کتنا ملے گا؟ نصف. ہاں بھائی، ربع کے اعتبار سے 4 میں سے ایک اس کو دے دیا. اصول کے اعتبار سے 2 ہونے چاہیے، پھر ایک اور بھی دے دیا، 3 آ گیا. ٹھیک ہے نا، باقی جو بچے سارا اس کو دے دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا جناب، تیسری مثال بھی آ جائے تو اوپر وہ نہیں لکھیں گے جو آپ نے کل لکھوایا تھا کہ رد. ہاں، وہ اس لیے کہ اس کی اب ضرورت ہی نہیں ہے نا، تو جو بچا ہوا ہے سارا ہی ان کو دینا ہے، تو اس لیے اس کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اس میں من لا یرد کو ملے گا نہیں، اس لیے من لا یرد کو تو پورا ایک دے دیا، بقایا جو صحیح سارا من یرد کو دے دیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے شوہر اور بہن. ٹھیک ہے، مگر یہ اس رد میں نہیں آئے گا. بتاؤ کیوں؟ نصف اس کو، نصف اس کو. ٹھیک ہے، 2 ہے، ایک ہی رد ہے ہی نہیں، بچا ہی نہیں ہے کہ تو رد کیا ہوگا، اس لیے یہ رد کا ہے ہی نہیں سوال. صحیح ہے. اب چوتھا اصول کہ ورثہ کئی صنف کے ہوں.
اور ان کے ساتھ ملا یرد بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو مسئلہ ملا یرد کے اعتبار سے بنایا جائے. پھر ملا یرد کو حصہ دینے کے بعد جو بچے، اگر من یرد کو پورا تقسیم ہوتا ہو، تو پھر آگے کوئی قاعدہ نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے نا، وہ جو بچا ہے سارا اس کو دے دیں گے، ہے نا، نہ لگایا جائے. اور اگر پورا تقسیم نہیں ہوتا تو پھر من یرد کے اعتبار سے دوسرا بھی اصل مسئلہ نکالا جائے. دوسرا بھی دو اصل مسئلہ ہو جائیں گے، ایک ملا یرد کے اعتبار سے، ایک من یرد کے اعتبار. اور یہ جو من یرد کے اعتبار سے نکلے گا یہ اصول رد کے اعتبار سے نکالا جائے، جو کہ اصول رد کے مطابق نکالا جائے. ٹھیک ہے، اصول نکالا جائے. ٹھیک ہے نا. پھر دونوں اصل مسئلہ کو آپس میں ضرب دے دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ ضرب دے دیا جائے. اور پھر من یرد کے اصل مسئلہ کو ملا یرد کے سہام سے ضرب دیا جائے. کیا کیا جائے؟ من یرد کا جو اصل مسئلہ نکالا تھا اس کو ملا یرد کے سہام سے ضرب دیا جائے. اور ملا یرد کے اصل مسئلہ میں سے جو باقی ہے اس کو من یرد کے سہام سے ضرب دیا جائے. یہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اب اس کو سمجھنا. یہ ہو گیا بیوی، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بیٹی، یہ ہو گئی ماں. ٹھیک ہے. اچھا، کیسے پتہ چلے کہ یہ رد کا مسئلہ ہے؟ یہ پہلے ہم رفع عمل کریں گے. بیوی کو کتنا ملے گا بھائی؟ ہاں. بیٹی کو؟ ماں کو؟ سدس. اچھا بھائی، سمن اگر سدس سے ملے 24 سے، تو یہ 24 سے آ گیا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ بیوی کو 3، بیٹی کو 12، ماں کو 4. 6 کو 24 سے تقسیم کریں گے، آگے 4. سمجھ میں آگئے؟ یہ کتنے ہو رہے ہیں؟ 12 اور 4 16، 17 18 19. معلوم ہوا کہ مسئلہ رد کا ہے، کیونکہ ذویل عصبہ کوئی ہے نہیں، 5 بچ رہے ہیں، تو 5 کس میں جائیں گے؟ من یرد میں جائیں گے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سدس ہے نا، یہ 24 ہے نا، اصل مسئلہ کا سدس دینا ہے، اصل مسئلہ کا سدس دینا ہے. 24 کا سدس 4 ہے. اچھا جناب، اب کیا ہوا کہ اب ہم نے دیکھا تو ورثہ کئی سن کے ہیں، ان کے ساتھ من یرد بھی ہے، تو اب ملا یرد بھی ہے. تو اب ہم چوتھے اصول کے مطابق چلیں گے. چوتھے اصول میں کیا تھا
کہ بھئی بیوی بیٹی ماں، تو ہم پہلے کیا کریں گے؟ 8 سے مسئلہ نکالیں گے۔ 8 میں سے 1 کس کو دے دیا؟ بیوی کو۔ ہاں؟ اچھا جناب، آگے بس سمجھ میں؟ اب ہم نصف جمع سدس مسئلہ، پیچھے اصول رد تھے، مسئلہ کس سے آیا تھا یہ بھی ہم یہاں کر لیں۔ ایک رفع عمل بیٹی اور ماں ہیں، نصف اور سدس، مسئلہ 6 سے 3 اس کو دیا، 1 اس کو دیا، ردلا 4۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دوسرا اصل مسئلہ نکالا ضرب کی نشانی لگا کر 4 سے اصول رد کے اعتبار سے، جس میں سے 3 بیٹی کو دیا، 1 ماں کو دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے آ گیا بیٹی کو نصف؟ اصول رد کے اعتبار سے کہ نصف جمع سدس مسئلہ 4 سے، یہ اصول بھی دیکھ لو جو ہم نے پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، ہاں، سدس جمع نصف مسئلہ 4 سے، تو یہ والا ہم نے 4 سے حل کیا۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں ہم نے بڑھتا ہے کہ تو گورا سے کئی سن کے ہوں اور ان کے ساتھ من لا یرد بھی ہوں، تو مسئلہ من لا یرد کے اعتبار سے بنایا جائے، یہ اس سے ہم نے بنایا۔ ٹھیک ہے، پھر جو بچے اگر من یرد کو پورا تقسیم ہوتا ہو تو پھر آگے کوئی قاعدہ نہ لگایا جائے۔ یہاں یہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا ہے، 7 بچ رہا ہے، 7 ان میں تقسیم نہیں ہو رہا، تو ہم نے پھر کیا کیا کہ اگر پورا تقسیم نہیں ہوتا تو پھر من یرد کے اعتبار سے دوسرا بھی اصل مسئلہ نکالا جائے جو کہ اصول رد کے مطابق نکالا جائے۔ تو دوسرا ہم نے مسئلہ نکالا، اصول وہ 4 آ گیا۔ پھر کیا تھا دوسرے میں؟ تو پھر دونوں اصل مسئلہ کو آپس میں، تو 8 چوک 32۔ ٹھیک ہے، پھر من یرد کے اصل مسئلہ کو من لا یرد کے سہام سے ضرب دیا جائے۔ یہ جو من یرد کا اصل مسئلہ ہے 4، اس کو ضرب دو 1 سے، ہے نا، من لا یرد کے سہام سے، یہ سہام ہے، تو 4 ایکم 4، اور من لا یرد کے اصل مسئلہ میں سے جو باقی بچا ہے، 8 میں سے جو 1 دے دیا تو باقی 7، جو باقی ہے اس کو من یرد کے سہام سے ضرب دیا جائے، تو 7 تیا 21، 7 ایکم 7۔ اب ان کو جمع کرو، 7 اور 21 28، 28 اور 4 32، یہ 32 آ گیا۔ بس یہ ہے رد کے اعتبار سے سب سے پیچیدہ بحث، کہ جس میں 2 الگ الگ اصل مسئلہ نکالتے ہیں، من لا یرد کے اعتبار سے الگ، من یرد کے اعتبار سے اثر الگ، اور پھر دونوں کو ضرب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب اسی کی ایک اور مثال، بیوی، اچھا اخیافی بہن اور ماں۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب، بیوی کو ہیں ربو، ٹھیک ہے نا، اولاد نہیں ہے مرنے والے کی۔ اخیافی بہن کو سدس، 1 ہو تو سدس، ماں کو، ہاں اچھا نہیں، وہاں ماں نہیں کرو، جدہ کرو تاکہ مسئلہ ہو، یہاں تو ماں کو سدس مل جائے گا، جدہ کو سدس۔ ٹھیک ہے، نہیں ماں ہی رہنے دو، ماں سے ہی رہے گا، مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، سلس۔ ٹھیک ہے نا، کیوں ماں کو سلس کیوں دیا؟ کہ بھائی بہنوں میں سے کوئی ایک ہے، اولاد کوئی نہیں، تو اس لیے سلس ہوتا ہے۔ اگر اولاد ہوتی ہے، بھائی بہنوں میں سے 2 ہوتے تو سدس ملتا۔ ٹھیک ہے نا، اچھا جناب، اب یہاں ہم نے دیکھا کہ پہلے 4 سے نکالیں گے، ہے نا، 4 میں سے 1 اس کو دے دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سدس جمع سلس مسئلہ 3 سے، سدس جمع سلس 3 سے، ہے نا، سدس جمع سلس مسئلہ 3 سے، تو بقایا بھی 3 ہی بچ رہے ہیں، ہے نا، یہ 1 یہ 2، تو ہم نے یہ لکھا تھا کہ اگر پورا تقسیم ہو جائے تو آگے تو اصول چلانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، بھئی جب پورا تقسیم ہو رہا ہے تو الگ سے اس کا اصل مسئلہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوتی تو پھر نکالتے، لہٰذا اوپر ضرورت تھی
یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، بقایا 3 بچ رہے ہیں اور اصول رد کے اعتبار سے بھی اصل مسئلہ 3 ہی آ رہا ہے، تو الگ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں نکالیں گے۔ دیکھو یہی مسئلہ ہے، بیوی ہے، اخیافی بہن ہے اور جدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم نے ربع دیا، سدس دیا، سدس دیا، ادھر کیا آیا 4 میں سے 1 دے دیا۔ اب سدس جمع سدس مسئلہ 2 سے اور بچ رہے ہیں 3، تو پورا تقسیم نہیں ہو رہا، اسی لیے ہم نے یہاں اصول رد کے مطابق سے دوسرا مسئلہ نکالا 2 سے، اس میں سے 1 اس کو دے دیا، 1 اس کو دے دیا۔ پھر کیا کرتے ہیں، ضرب دے دیا، کیا آ گیا 8، ٹھیک ہے۔ پھر اس 2 کو اس 1 سے کیا ہو گیا، اس کو ہم کس طرح تعبیر کریں گے، من یورد کے اصل مسئلہ کو سہام سے ضرب دیں گے، ملا یورد کے، تو 2 ایکم 2، اور اگلا کیا تھا، ملا یورد کے اصل مسئلہ میں سے جو باقی بچا ہے، جو باقی کتنا بچا ہے 3، 4 میں سے 1 جب بیوی کو دے دیا تو کتنا بچ گیا 3، اس باقی کو من یورد کے سہام سے ضرب دے، ہے نا، تو 3 ایکم 3، 3 ایکم 3، 3 اور 3 6 اور 2 یہ 8 آ گیا، یہ اب 2 ہو گیا نا، 2 اس کو ضرب دیا نا اس سے، 2 ایکم 2، تو 3 3 6 7 8، یہ 8 آ گیا۔ ہماری بات سمجھ میں؟ اچھا بھائی، ملا یورت کو ضرب دیں گے اس سے، ملا یورت کو اس کے سہام ہاں سے ضرب دیں گے، پھر اس کو مئی یورت کو پھر اس سے ضرب دیں گے۔ ہاں، ملا یورت کے اصل مسئلہ سے جو باقی بچا ہے اس کو من یورت کے سہام سے، اور من یورت کے اصل مسئلہ کو پورے کے پورے کو وہ ملا یورت کے سہام سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بیوی، بیٹی، ماں، بیوی بیٹی ماں تو ہو گیا، یہ ہو گیا، اچھا۔ یہ اخیافی بہن ہو گئی، یا اللہ کی بہن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو ملے گا نصف، یہ اس کو ملے گا سدس، اور اس کو ملے گا ربع، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، یہ ہو گیا 4، ٹھیک ہے، 4 میں سے باقی 3 بچتے ہیں۔ آگے جو اصول تھا نصف جمع سدس مسئلہ 4 سے، نصف جمع سدس مسئلہ 4 سے، تو اب چونکہ بچ رہے 3 ہیں تو ہم نے دوسرا مسئلہ نکالنا پڑا ہمیں، تو ہم نے دوسرا مسئلہ اصول رد کے اعتبار سے 4 نکالا، جس میں سے 1 اس کو دیا اور 3 اس کو دیا، 3 اور 1 4، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اب بتاؤ آگے اصول، مئی یورت دینا اور اس کو اس سے ضرب دینا، سہام سے ضرب دینا، 4 ایکم 4، اور باقی کیا کرنا ہے، جو بقایا اس سے پھر من یورت کے اس سے سہام سے اس طرف دیں گے۔ کتنے باقی ہیں، 3 ایکم 3 اور 3 تیا، یہ ہو گئے 4 چوک 16، ہے نا، تو 9 اور 3 12، 12 اور 4 16، یہ طریقہ آ گیا 16، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے رد کا قانون، رد کا اصول، کہ یہ اصول رد اس کو بھی یاد رکھو، ٹھیک ہے، کہ بھئی سدس جمع سدس مسئلہ 2 سے، سدس جمع سدس مسئلہ 3 سے، یہ بھی ذہن نشیں ہونے چاہیے، اور یہ اصول بھی جو 4 اصول آئے رد کے،
ایک صنف کے ہوں ورثہ تو کیا کرنا ہے، کئی صنف کے ہوں تو کیا کرنا ہے، من لا یورث 7 ہوں تو کیا کرنا ہے، یہ ذہن نشین ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر مسئلے آسانی سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سمن، یہ ہو گیا ثلثان، یہ ہو گیا سدس، ٹھیک ہے؟ اب بتاؤ کیا کرنا ہے، 8 سے اس میں سے ایک دے دیا، ٹھیک ہے، باقی بچ رہے 7۔ ثلثان جمع سدس مسئلہ اصول رد کے 5، اصول رد کے اعتبار سے 5، ثلثان جمع سدس مسئلہ 5۔ تو اب ہم یہ نکالیں گے 5 میں سے 4 اس کو دیے، 1 اس کو دیا، ٹھیک ہے؟ اب ان دونوں کو ضرب دیا، کیا ہو گیا، 8 پنجے 40۔ اب کیا کرنا ہے، ہاں تو 5 ایکم 5، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے جو تو بچے 7 ہاں فجرت کے سیام سے اس کو ہاں ضرب دیں گے۔ اور 7 ایکم کتنے ہو، جمع کرو، 28 اور 7 35، 35 اور 5 40، یہ 40 ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اصول رد، اس کو اچھی طرح مسئلہ نہیں نکالیں گے جب من لا یورث اور من یورث جمع ہو جائے، ہیں، یہ اصل مسئلہ ہی تو ہیں، اصل مسئلہ ہی تو نکلا 40، پہلے 8 نکلا، پھر 5 نکلا، اس سے پڑھا تھا کہ سمن ثلث سے ٹکرائے تو ہاں مسئلہ 24 آئے گا۔ وہ ہاں وہ جو اصول تھے وہ رد سے ہٹ کر تھے، کیونکہ اس میں اسباب آ رہے تھے یا پھر وہ اول ہو رہا تھا، تو وہاں وہ اصول چلیں گے۔ یہاں رد کے اصول کے اعتبار سے یہ طریقہ ہے کہ دو اصل مسئلہ آ رہے ہیں، جہاں پر رد ہو تو وہاں پر 2 بھی آ سکتے ہیں، 2 بھی آ سکتے ہیں اصل مسئلہ، پھر دونوں کو ضرب کر کے وہ ایک عدد حاصل کیا جائے گا۔ چونکہ یہ سارا اصول رد کو سمجھانے کے لیے ہے، اس لیے یہ سارے اصل الگ قاعدے قانون ہیں، رد کے قاعدے قانون الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ من لا یورث کا اصل مسئلہ نکالنے کے بعد کچھ بھی نہ بچے تو چھوڑ دیں گے۔ ہے اگر پورا تقسیم ہو رہا ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے ہم نے یہ والا سوال دیکھا کہ یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ 4 والا کہ ربو دے دیا، سدس جمع ثلث مسئلہ 3 سے، یہاں 3 ہی بچ رہا ہے تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ اب یہ ایک دن اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھو، پھر آخری بحث آئے گی تصحیح، کس کی؟ تصحیح وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہوتا ہے جو تمام ورثہ پر پورا تقسیم ہو جاتا ہے، پیچھے آیا نا تصحیح آیا تھا، ہاں یہ تصحیح، اچھا تصحیح ہو گیا نا، یہ 120 بن گئے تھے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد۔ اب یہ رد میں بھی تصحیح بعض اوقات ضرورت پڑے گی، تو رد کے اصول کے بعد پھر تصحیح آتی ہے، اول کے بعد تصحیح آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تصحیح کے قاعدے قانون بھی ہو گئے ہیں، تو اب تقریباً تو مسئلے حل ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اب تحریری سوال دیں گے، تحریری سوال کے بعد جواب بھی ان قاعدوں کے ساتھ آ کر پھر تحریری جواب کیسے دیا جاتا ہے وہ سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو پکا کرو اچھی طرح۔